دنیا میں ہر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد کر کے آیا. یہ جو دنیا میں آنے کا بوجھ ہے یہ انسان نے خود اٹھایا ہے کہ اے اللہ تم مجھے کچھ وقت کی مہلت دے، میں یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی دے، میں اس میں جنت حاصل کروں گا. عالم ارواح میں ہر انسان نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا. اب بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا، اور اللہ کہہ رہا تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم نیکی کی راہ پہ چلو گے، جہنم سے بچو گے، جنت کی طرف جاؤ گے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد، اس پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. اب یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے عہد کیا ہے بندے نے، بندہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کوئی عہد کیا بھی ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں پیدا ہوا، میرا بچپن ہوا، میں تھوڑا بڑا ہوا، جوانی ہوئی، اس کے بعد میرے معاملات چلنا شروع ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو ہم جواب دیتے ہیں کہ کیا ان کو اپنے بچپن یاد ہے؟ کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے جب وہ 2 سال کا تھا تو وہ فلاں 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 جگہ گیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی بندے کو پکڑ لو نا 30-35 سال کے، 40 سال کے، اسے کہو بھائی جب تو 2 سال کا تھا صرف یہ بتا دے کہ کہاں کہاں گیا، کیا کیا کیا. کسی کو یاد ہے؟ 1 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، اس وقت کا کچھ یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. تو اگر یاد نہیں ہے، اس بات کو غور سے سمجھ لیں، اگر یاد نہیں ہے کہ میں جب 2 سال کا تھا کہاں گیا، کیا کیا کیا، 3 سال کا تھا میں نے کیا کیا کیا، کہاں کہاں گیا، تو کیا کوئی بندہ صرف اس بنا پہ کہ اس کو یاد نہیں ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بچپن تھا ہی نہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی 2-3 سال کا تھا ہی نہیں، میں کبھی کہیں گیا ہی نہیں، میں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں بچپن میں؟ یعنی اگر یاد نہ ہو تو صرف یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام ہوا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی اگر بندے کو ایک چیز یاد نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب تو صرف اتنا ہے سمپل کہ آپ کو یاد نہیں. اور پھر یہ جو عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور خود یہ بوجھ اٹھایا، اللہ نے سب مخلوقات کے سامنے رکھا، ہر مخلوق نے یہ بوجھ اٹھانے سے منع کر دیا. انسان نادان تھا، اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا، اس نے کہا 50-60 سال 70 سال کی زندگی اس میں نے اللہ کی عبادت کرنی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی جنت اربوں خربوں سال کی. اس نے وہ چیلنج کو آسان سمجھا اور لے لیا. اللہ کہتا ہے انسان نادان تھا، اس نے لے لیا. تو یہ جو ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم اس وعدے کو اس بنا پر کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ ہمیں یاد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں یاد دلانے کے لیے ہی تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں. بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو 1,24,000 جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے کلمے میں کچھ تو فرق ہوتا، ان کے نظریات میں، عقائد میں، کتاب میں، سب کچھ. اتنے سالوں تک، اتنی صدیوں تک، ہزاروں سالوں تک ایک ہی دعوت چلی آ رہی ہے، اور کم و بیش 1,24,000 اللہ کے پیغمبر جو اللہ کے داعی بن کر اس زمین پر آئے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تمہیں بنانے والی ایک ذات ہے، خود بخود نہیں بن گئے، اور تمہیں بنانے کا ایک مقصد ہے، اور تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسے حساب دینا ہے. بھائی کوئی ایک بندہ جھوٹ بولتا، 2 3 4 10 12 15 20 100 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے اور سب کی ایک ہی بات. اور اس کے بعد بھی اللہ نے انسان کے اپنے دماغ میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں، اپنے دل میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں. اس کی فطرت میں، انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی فالتو چیز نہیں،
کسی بھی دیہاتی علاقے میں کہیں بھی چارپائی پہ بندہ بیٹھ گیا تو صرف وہ چیزیں دیکھے جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس آواز کو سنے جو اس کے اندر سے آتی ہے. انسان کے اندر کی آواز کیا مانگتی ہے؟ سکون، اطمینان، اور جو وہ چاہے اسے مل جائے. کھانے کی جو چیز چاہے مل جائے، جیسا چاہے ماحول ویسا ہو جائے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے. انسان کے اندر کی فطرت کی آواز چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ یہی کہتی ہے نا، سب کچھ بہتر ہو جائے، سب کچھ اچھا ہو جائے، کوئی معاملات بگڑے ہوئے نہ ہو، جو چاہوں وہ ہو جائے، اور مجھے کبھی موت نہ آئے. کوئی بندہ مرنا چاہتا ہے؟ بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ نہیں ہونا چاہتا نا. تو یہ جو اس کی فطرت اندر کی آواز آ رہی ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں، میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، مجھے کبھی موت نہ آئے، میری ہر خواہش پوری ہو جائے، مجھے سکون مل جائے ہمیشہ ہمیشہ کا، اور جو میرا ہو وہ میرا ہو. یہ جو اندر کی فطرت کی آواز ہے جو ہر انسان کے دل سے آتی ہے، کبھی سوچا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ کیوں انسان کے اندر سے یہ آواز آتی ہے؟ اور اس کا جو نفس ہے وہ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ انسان جنت سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ انسان کا گھر کیا رہا ہے؟ اللہ کی جنت. آدم علیہ السلام کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ تو ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام. تو جو باپ میں خواہشات وہ بیٹے میں آتی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو جب انسان ایسی خواہشات کو انسان دیکھ کے آیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سکون دیکھا ہے، محسوس کیا ہے ان نعمتوں کو، اور محسوس کیا اس جوانی کو، اس طاقت کو، اس لیے تو خواہش پیدا ہوتی ہے. اس لیے تو بندہ ذرا سا بیمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایسی صحت اور طاقت ملے کہ میں جو چاہوں وہ کر لوں. آتی ہے نا خواہش؟ کیوں آتی ہے؟ ہو ہی جنت کے بھائی، جنت سے نکلے ہو، اس لیے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف 1,24,000 جو کم و بیش پیغمبر ہیں انہوں نے ہی دعوت نہیں دی، بلکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز رکھ دی ہے کہ اس کا نفس اسے چیخ چیخ کے کہتا ہے تیرا کوئی ایک بنانے والا ہے جس کی طرف تو نے لوٹ کے جانا ہے اور اسے حساب دینا ہے. اور پھر یہیں پر بس نہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ پوری کی پوری کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا. اور ایسی کتاب، یہ کتاب کہتی ہے چیلنج ہے کہ تم اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتے. کتنا بڑا چیلنج ہے. اور بھائی کوئی بھی کتاب آتی ہے دنیا میں وہ بمشکل 100 سال اپنے اصلی حال میں موجود رہتی ہے، اس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی الفاظ کا رد و بدل، کچھ نہ کچھ زبان چینج ہو جاتی ہے، پھر اسے اس زبان میں لکھنا پڑتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آج کسی نے انگلش میں کوئی کتاب لکھی ہے، 100 سال بعد انگلش میں فرق آ جائے گا، اور پھر اس کتاب کو اس فرق کے ساتھ لکھنا پڑے گا، وگرنہ اس وقت کے لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اللہ کا چیلنج ہے کہ جو الفاظ جیسے رب نے نازل کیے تھے قیامت تک ویسے ہی رہیں گے، اور آج 1450 سال کے بعد بھی اس میں کوئی لفظ چینج نہیں ہے. اور یہ کتاب بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو. اور قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ اے انسان تو نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر. تو اللہ فرما رہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں.